تھے، بولتی زبانیں گونگ اور نگاہیں ساکت ہو چکی تھیں۔ مقدونیہ کی ملکہ اولمپیاس کی طرف سے ایشیا کے بزرگ شہنشاہ کے سفیروں کو خوش آمدید۔ ہم شاہی محل میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکہ اولمپیاس کے ہونٹ ہلے تو فضا میں گویا گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ سفیر اس کی شیریں آواز سن کر گویا ابھی تک سکتے کی حالت میں تھے۔ ملکہ اولمپیاس اس وقت 30 سال کی جاذب نظر اور دلکش خد و خال کی مالک دوشیزہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے میں بلا کی کشش تھی اور پتھریلی سفید دھاریوں اور شاہ بلوط کے دروازوں نے اس کے چہرے پر کچھ رنگوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے ٹمٹماتے چہرے پر نظریں جمانا آسان نہیں تھا۔ سفیر نے قیمتی تحفوں کی تھال اٹھائی اور زینے چڑھ کر محل میں داخل ہونے لگے۔ بہت خوبصورت تحفے ہیں، فیلکیوس کی طرف سے، میں انہیں قبول کرتی ہوں، اولمپیاس نے تبسم ریز لہجے میں کہا۔ اس وقت سکندر کے ذہن میں یہ خیال طاری تھا کہ اس کی والدہ شاید اس کی بھول پر اس سے ناراض ہیں۔ بلتموس سوچ رہا تھا کہ ملکہ کو صورتحال سنبھالنے میں مہارت حاصل ہے۔ اس کے بعد اس نے سکندر کی طرف رخ کیا اور بولا، تم نے بہت سے سوالات کیے لیکن ایشیائی لڑکیوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ وہاں عورتیں مردوں سے الگ رہتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں، ہیروڈوٹس نے کہا۔ ہیروڈوٹس کا کہنا ہے کہ مردان کے متعلق بات نہیں کرتی، سکندر نے جواب دیا۔ تو بلتموس کہکہا لگا کر بولا، سکندر، اگر تم لڑکیوں کے حوالے سے اپنی کتابی معلومات پر قانع ہو تو نہ جانے یہ لوگ ملکہ اولمپیاس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ تاہم ایرانی سفیروں نے ملکہ پر اپنے تاثرات ظاہر نہیں کیے اور انہوں نے اپنی نگاہیں اس کے حسین اور پراسرار چہرے سے ہٹا لیں۔ وہ سپاٹ سے انداز میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ اس کو دیکھنے میں اپنا نقصان سمجھ رہے تھے۔ بلتموس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دل میں ایک امید نے کروٹ لی۔ اس کی ماں یونان کی ایک تہذیب یافتہ اور سلیقہ شعار خاتون تھی اور اس نے اسے بتا رکھا تھا کہ اولمپیا ایک سخت گیر خاتون تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کے احکام کے سامنے سر جھکا دیں۔ اس کے خیال میں اولمپیاس کوئی کام ہوشیاری اور دانش مندی سے سر انجام دینے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہی باور کرایا تھا کہ وہ سیاہ گھنگری پلکوں والی اولمپیاس آج تک اپنے آپ کو شادی سے پہلے والی دوشیزہ کے روپ میں دیکھتی ہے۔ اس میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ وہ آج تک وہ دیونیسوس کے مندر کی تمام رسموں پر ایمان رکھتی ہے۔ ملکہ اپنی فطرت کی غلام ہے، اسی لیے وہ بیوی کے صحیح مقام تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ سچ ہے کہ اولمپیاس پیدائشی شہزادی ہے لیکن عقل و فکر سے حد تک آزاد ہے۔ اس نے یتیمی کے دوران اپیرس کے جنگلوں میں عمر کے زینے طے کیے اور دیوتاؤں کی کشش نے اسے محصور کر لیا۔ بلتموس کی ماں نے نصیحت آموز انداز میں بتایا تھا کہ وہ کسی معاملے میں اولمپیاس کو ناراض نہ کرے ورنہ یہ بات بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے زہریلے سانپ پر پاؤں رکھ دیا جائے۔ اولمپیاس نے ایرانی سفیروں کے تحفے وصول کیے اور شام کو سکندر کی
توقع کے مطابق بلا